الازہری صاحب، آج کے اس پنڈال میں تشریف فرما تمام مرد و خواتین، اسی طرح جو مختلف طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب، جو وکالت کے پیشے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو تجارت سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تمام وکلاء، تمام تاجر حضرات، تمام علماء کرام اور اساتذہ کرام، مرد حضرات میں بھی اور ہماری بہنوں کی طرف بھی، اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن دنیا بھر کے، اسی طرح منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری عفت ماں بہنیں، پاکستان عوامی تحریک کے ہمارے غیور سیاسی احباب، منہاج القرآن علماء کونسل کے تعلق رکھنے والے ہمارے سروں کے تاج علماء کرام، منہاج القرآن یوتھ لیگ سے تعلق رکھنے والے ہمارے غیرت مند جوان، اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ہمارے خوددار طلباء، اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور آج جو ہم 5 روزہ ان دروس کی دوسری نشست میں جمع ہیں، اللہ رب العزت بقیہ 3 دنوں کے دروس کو بھی اس سے بھی کامیابی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچا۔ آپ نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محترم خواجہ محمد اسحاق الازہری صاحب ان کی بھی گفتگو کو سنا، اور محترم حافظ سلیم صاحب ان کی بھی گفتگو کو سنا۔ اس حوالے سے ایک چیز میں بھی آپ کے سامنے بیان کر کے پھر محبت رسول کے حوالے سے میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حسن کو واضح کرنے والی کئی چیزیں ہوں گی، جیسے خواجہ صاحب نے آپ کو چہرے کے حوالے سے اور زلفوں کے حوالے سے قرآنی آیات کی روشنی میں چیز واضح کی، یعنی جب لفظ بولا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص حسین ہے، تو اس کے حسن کو واضح کرنے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے علم میں حسین ہے، وہ اپنی گفتار میں حسین ہے، وہ اپنے کردار میں حسین ہے، وہ اپنی رنگت میں حسین ہے، وہ اپنے قد و قامت میں حسین ہے، وہ اپنے سلسلہ نسب میں حسین ہے، یعنی حسن کو بیان کرنے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جس شخصیت کا میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں وہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت حسان بن ثابت، یعنی حضور علیہ السلام کے 46 صحابہ کرام ایسے تھے، 46 صحابہ کرام ایسے تھے جن کی اپنی جو فرائض عبادات ہیں یا معاملات ہیں ان کی ادائیگی کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں تھا، ایک ہی کام تھا کہ جب بھی انہیں وقت ملتا
وہ حضور کی نعتیں لکھتے رہتے تھے، اور جب نعت مکمل ہوتی آ کر حضور کی بارگاہ میں حضور کو سنا دیتے۔ 46 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ کے کردار، آپ کی صفات کا تذکرہ نعت کی صورت میں لکھتے رہتے، اور جب کلام مکمل ہوتا آ کے اجازت لے کے حضور کو سنا جاتا۔ کیا بات! ان میں سے حضور علیہ السلام کے کئی صحابہ کرام بھی ہیں، اس میں حضرت ابو طالب بھی ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، دیگر کئی صحابہ کرام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی۔ ایک روز حضرت حسان بن ثابت محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اب میرے آقا معمول کے مطابق نماز کی ادائیگی کے بعد چند صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام بٹھا کر کوئی گفتگو فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حسان بن ثابت تشریف لاتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا کہ حسان آئے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا، حسان لگتا ہے کوئی کلام مکمل ہوا ہے جو سنانے کے لیے۔ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسان سناؤ، پھر کیا لکھ کے لائے؟ سیدنا حسان بن ثابت اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر سنانے لگتے ہیں۔ میرے آقا ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ حسان نہیں، اس جگہ کھڑے ہو کے نہ سناؤ، آؤ میں اپنا ممبر چھوڑتا ہوں، میرے ممبر پر آ کر سناؤ، اور میں سامنے بیٹھ کے سنتا ہوں، تاکہ قیامت تک نعت پڑھنا حسان آپ کی سنت بن جائے اور نعت سننا مصطفیٰ کی سنت بن جائے۔ اب حسان بن ثابت ممبر پر آتے ہیں اور آ کر میرے آقا سامنے ہیں، پہلا جملہ بولتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ اکثر کلاموں میں ہم نے سنا عینی، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اصل کلام میں عینی نہیں ہے، اصل کلام میں عینن تنوین کے ساتھ ہے۔ اب علمی حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، تنوین کے ساتھ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اے اللہ کے رسول آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ یعنی حضرت حسان صرف اپنی بات نہیں کر رہے کہ میری آنکھ نے، فرمائے عینن، دنیا پر روئے زمین پر جس کو آنکھیں ملی ہیں، اے اللہ کے رسول کسی آنکھ والے نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کوئی آنکھ کیسے دیکھتی، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اے اللہ کے رسول جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، آپ کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے قد و قامت کو دیکھتا ہوں، آپ کے سینے اقدس کو دیکھتا ہوں، آپ کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، پیشانی کو دیکھتا ہوں، ناک کو دیکھتا ہوں، دندان کو دیکھتا ہوں، آپ کے وجود اقدس کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آقا اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ باقی ساری کائنات کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا، اور مصطفیٰ اکیلے آپ کی جب باری آئی اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ رب آکھیا سوہنیا محبوبہ دس کے ہو جے تینوں بناونا ہے، مرضی نال بنائے میں نبی سارے، تینوں پوچھ پوچھ یار سجاونا ہے۔ محبوب آکھیا رب اے ہو جیا بنا کہ میری جان جہانہ دی جان ہوئے، بھاویں تو بولے بھاویں میں بولا، ساڑھے دوہاں دی کو زبان ہوئے۔
تے رب نے بڑھا کے حد کر دیتی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ اب یہ صرف حسان بن ثابت کی محبت نہیں ہے کہ وہ یہ شعر کہہ رہے۔ اب علامہ صاحب اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، اصول حدیث کی بھی یہ بحث ہے کہ حضرت حسان کس کے سامنے یہ کلام پڑھ رہے ہیں؟ بولیے، کس کے سامنے؟ اب حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث قولی جس میں میرے آقا کوئی جملہ ارشاد فرما دے، اس حدیث کو حدیث قولی کہتے ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حضور کا فرمان ہے، اسے حدیث قولی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث فعلی جس میں حضور علیہ السلام پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھا دے، جیسے وضو کے مسائل، تو حضور علیہ السلام نے وضو کر کے عملاً دکھا دیا کہ ایسے کرنا، نماز پڑھ کے عملاً دکھا دی کہ ایسے پڑھنی، اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث تقریری وہ حدیث ہوتی ہے جس میں حضور کا اپنا نہ کوئی جملہ ہو، نہ حضور کا اپنا کوئی فعل ہو، بلکہ اس میں کوئی اور بندہ حضور کے سامنے یا کوئی بات کرے یا کوئی کام کرے اور اس پر میرے آقا خاموش رہے، اس حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ کیونکہ حضور کا خاموش رہنا اس چیز کی سند بن جاتی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، کیونکہ منصب رسالت کا تقاضا ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو حضور چپ نہیں رہ سکتے۔ حضور جب کسی کام پہ خاموش رہ جائیں اس کا مطلب ہے وہ کام ٹھیک ہے۔ حسان بن ثابت کس کے سامنے نعت پڑھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے اس پر روکا نہیں کہ حسان محبت میں بہت آگے جا گئے، محبت میں مبالغہ الائی کر بیٹھے ہو یا محبت میں غلوب کر بیٹھے ہو۔ حسان اکیلا میں ہی نہیں، اور بھی بڑے حسین ہیں، اگر حضور منع کر دیتے تو پھر تو پتہ چلتا کہ نہیں، حسان واقعتاً مبالغہ الائی سے کام لے رہے ہیں۔ میرے آقا کی خاموشی بتاتی ہے کہ حسان نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ اس لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی، کوئی مثل نہیں، چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں ہے بولڑ۔ تو حضور کے حسن و جمال کے کیا ہی کہنے، کیا ہی کہنے۔ کفار و مشرکین لوگوں کو روکتے تھے اس چیز سے بھی کہ کبھی اس کے چہرے کو آنکھ بھر کے نہ دیکھنا، کبھی اس کے چہرے کو، وہ کہتے کیوں؟ کہتے اس کے چہرے میں کوئی ایسا جادو ہے جو اسے آنکھ بھر کے ایک دفعہ دیکھ لے وہ اسی کا ہو جاتا، ایسا حسین چہرہ۔ یہ اگلے ربیع الاول میں کوئی آپ نے موضوع رکھا تو پھر دیکھیں گے کہ حضور کے حسن و جمال کے تذکار کیا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 31 اس کا پہلا حصہ میں نے تلاوت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میری یحببکم اللہ، جب میری اتباع کر لو گے تو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا دے۔ یعنی آیے کریمہ کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بہت معنی رکھ رہا ہے۔ یعنی بندوں کا سوال ہے کہ ہم اللہ کے محب بنے، بندوں کا کیا سوال ہے کہ ہم اللہ کے محب بنے۔ اب اس کا جواب عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا اگر میرا محب بننا ہے تو پھر میری عبادت کیا کرو،
میرا محب بننا ہے تو میرے احکامات پہ عمل کرو، میرا محب بننا ہے تو میرے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرو، میرا محب بننا ہے تو میری راہ میں جہاد کرو، میرا محب بننا ہے تو میری راہ میں صدقات ادا کرو۔ یعنی بندے کا سوال ہے اللہ کا محب بنے، اور رب کا جواب ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ یعنی بندہ ادھر جانا چاہتا ہے اور رب اسے گنبد خضرا کی طرف بھیجنا چاہتا ہے۔ ذرا ربط تو دیکھیں، عقل کہتی ہے ربط نہیں ہے، عشق کہتا ہے یہی تو ربط ہے کہ بندہ ادھر جانے سے پہلے در مصطفیٰ پہ آئے، حضور کے قدموں سے جو جڑ جائیں گے انہیں رب کی محبت بھی ملتی ہے، انہیں رب کی معرفت بھی مل جاتی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کا پہلا لفظ ہے کل۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ اب فلسفہ کل پہ مفسرین نے بہت بحث کی کہ یہ اللہ رب العزت چلتے چلتے کبھی کبھی کل کیوں فرما دیتا کہ حبیب آپ فرما دیں۔ اب آپ مل کر اگر میرا جواب دے دیں میرے سوال کا، یہ قرآن مجید یہ کس کا کلام؟ بولیے کس کا کلام ہے؟ یہ کلام میرا محب بننا چاہتے ہو، یہ سفر مشکل ہے، تمہیں آسان بتاتا ہوں۔ وہ کیا کہ اگر میری محبت پانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جاؤ، قدموں سے جڑ جاؤ، غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ اس غلامی کے صدقے صرف محب نہیں رہو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا دے۔ یعنی سفر شروع کیا جا رہا ہے محب بننے کی صورت میں، اور سفر کا اختتام ہو رہا ہے محبوب کی صورت میں۔ درمیان میں کیا چیز ہے؟ درمیان میں غلامی مصطفیٰ ہے۔ اس غلامی مصطفیٰ نے محب کو محبوب سے بدل دیا ہے، محب کو محبوب سے بدل دیا۔ یہ وہ محبت ہے۔ علامہ محمد اقبال اسی محبت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، تین چیزیں گنی ہیں۔ علامہ کہتے ہیں مغز قرآن کہ لوگوں اگر قرآن کا مغز پوچھنا چاہتے ہو، قرآن کا نچوڑ پوچھنا چاہتے ہو، روح ایمان اگر ایمان کی روح پوچھنا چاہتے ہو، جان دین اگر دین کی جان پوچھنا چاہتے ہو، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ علامہ کہتے ہیں ان تینوں چیزوں میں ایک ہی چیز ہے کہ جو رحمت للعالمین کی محبت کو پا لیتا ہے وہ قرآن کے مغز کو بھی پا لیتا ہے، وہ دین کی جان کو بھی پا لیتا ہے، وہ ایمان کی روح کو بھی پا لیتا ہے۔ اب اسی محبت کو حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا، اور ایک حدیث پاک جو بچے بچے کو بھی یاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، مل کر آپ بھی ترجمہ دہرائیں، اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور نے فرمایا کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور کائنات کے ہر بندے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضور کی محبت ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو بندے کا تعلق ایمان سے ہے، اور اگر یہ محبت نہیں تو بندہ ایمان سے دور ہے، بندہ ایمان سے دور ہے۔ سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کے بھی کوئی شان ہے؟ بولیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کم ہیں، عمر کی نیکیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔
کہیں حضور فرماتے ہیں الحق کو ینطق علی لسان عمر، کہ جو حق ہے وہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیات ایسی ہے کہ عمر فاروق نے آ کر صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آقا ایسے نہ ہو جائے۔ عمر نے جو ہی خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے اسی لمحے بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے یہ حدیث پاک، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے۔ چلتے چلتے کیا ہوا کہ حضور حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو ہی عمر فاروق کا ہاتھ حضور نے پکڑا تو عمر فاروق نے کچھ لمحے کے بعد، یعنی کچھ سیکنڈز کے بعد حضور کے سامنے ایک جملہ عرض کیا۔ چلتے چلتے عمر فاروق عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، کائنات میں جو کچھ حضور مجھے اپنی جان کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے آپ سے سب سے زیادہ پیار ہے، آپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اب یہ جملہ عمر فاروق نے عرض کیا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو کچھ ہے کائنات میں مجھے اپنی جان کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ عمر فاروق کا جب یہ جملہ سنا تو حضور نے عمر فاروق کی طرف دیکھا اور کہا عمر تربیت میں میری رہو اور جملہ یہ بیان کرو۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی ایمان کمال کو نہیں پہنچا، ابھی ایمان کمال کو نہیں پہنچا۔ عمر فاروق مزاج شناس بھی تھے، سمجھ گئے تھے کہ عمر کے جملے میں کمی رہ گئی ہے۔ اگلے لمحے ساتھ ہی دوسرا جملہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، پہلے تو عمر کی جان درمیان میں تھی، اب اللہ کے رسول، اللہ کی عزت کی قسم، عمر کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو حضور فرماتے الآن یا عمر، ہاں عمر اب ایمان کمال کو پہنچ گیا۔ لوگوں اپنی جان سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، عزت سے بڑھ کر، جاہ و منصب سے بڑھ کر، جو کچھ ہے ہر چیز نیچے رہ جائے، مصطفیٰ کی محبت سب سے بڑھ جائے۔ جب بندہ اس نتیجے پہ آ جائے اس کا ایمان کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس کا ایمان کمال کو پہنچتا ہے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی ایک حدیث پاک مروی ہے۔ یہ حدیث پاک ابھی آتے ہوئے سفر کے دوران گاڑی میں یہ حدیث پاک جو میں سنانے لگا ہوں، یہ مجھے محترم راشد رشید صاحب نے کل بتایا تھا کہ خواتین بہنیں بھی ہماری موجود ہیں۔ یہ حدیث پاک میں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے لیے چنی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی یہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو مسلمانوں کے اندر ایک عجیب پریشانی تھی۔ کسی نے خبر اڑا دی تھی کہ حضور شہید ہو گئے۔ یہ خبر سن کر مسلمان صحابہ کے اندر کیا تھی؟ پریشانی تھی اور سخت پریشان تھے۔ اب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہی صحابہ کرام میں ایک صحابیہ خاتون تھی، انصار کی خواتین میں سے خاتون صحابیہ تھی۔ کہتی ہیں وہ بھی جب باہر نکلی تو باہر نکل کر وہ کچھ شہداء کی لاشوں کے قریب سے گزری۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں وہ کس کی لاش سے پہلے گزری تھی، لیکن کچھ شہداء کی لاشوں سے گزری۔ جب گزری تو آگے صحابی کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا تم نے دیکھا ہے کہ یہ کس کی لاشوں کے قریب سے گزر کے آئی ہو؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ اس صحابی نے عرض کیا وہ جو چاروں لاشوں جن سے تم گزر کے آئی ہو، ایک تمہارے باپ کی لاش ہے وہ بھی شہید ہو گئی، ایک تمہارے خامد کی لاش ہے وہ بھی شہید ہو گئے، ایک تمہارے بیٹے کی لاش ہے وہ بھی شہید ہو گئے، ایک تمہارے بھائی کی لاش ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔
یعنی اس صحابیہ کے چاروں رشتے اس غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. اب وہ صحابیہ جب چاروں کا نام سنتی ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی خاتون کا باپ بھی شہید ہو، خامد بھی شہید ہو، بیٹا بھی شہید ہو اور بھائی بھی شہید ہو، اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں محبت رسول کیا چیز ہے، حضور کا تعلق کیا چیز ہے. اس نے جب سنا کہ میرے چاروں رشتے شہید ہو گئے، اس نے بجائے واویلا کرنے کے ایک ہی جملہ بولا. اس نے کہا مجھے ان کا نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رسول کیسے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ. کیا بات. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے فقط سے بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں. مجھے ان کی شہادتوں کی فکر نہیں، مجھے سب سے زیادہ فکر ہے کہ میرے رسول کیسے ہیں. ایک اور صحابی اسی لمحے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ وہ سامنے موجود ہے. وہ صحابیہ دوڑتی ہوئی حضور کے قریب جاتی ہے اور جا کر جب دیکھتی ہے کہ میرے رسول سلامت ہے، وہ صحابیہ بلند آواز سے کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میرا باپ شہید ہو گیا، مجھے غم نہیں ہے. میرا خاوند شہید ہو گیا، مجھے غم نہیں ہے. میرا بھائی شہید ہو گیا، مجھے غم نہیں ہے. میرا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے غم نہیں ہے. اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو میرا ہر رشتہ سلامت ہے. کیا بات. ارے یہ محبت رسول ہے. بے شک بے شک. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ بھول جاتے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے جو کبھی سرکار کو آتے جاتے. دیکھ لیتے جو کبھی سرکار کو آتے جاتے. ارے چاروں رشتے شہید ہو گئے، صحابیہ ایک ہی جملہ بول رہی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. اور جب حضور کو دیکھ لیتی ہیں تو کہتی ہیں اللہ کے رسول سارے رشتے شہید ہو گئے، پرواہ نہیں، آپ سلامت ہیں، میرا سارا جہان سلامت ہے. ارے یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول. اب اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا فَاتَّبِعُونِی، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ آپ کی اتباع کریں. قرآن مجید میں دو لفظ آئے، ایک اتباع کا اور ایک اطاعت کا. ایک لفظ ہے اتباع کا اور ایک لفظ کیا ہے؟ اطاعت. اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت کہتے ہیں کہ جو کچھ احکامات ہوتے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کرو اور یہ نہ کرو، ان احکامات کی پیروی کرنا، اسے اطاعت کہتے ہیں. ان احکامات کی پیروی کرنا اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ حضور نے فرمایا یہ کر لو، بندہ اگر ویسے کر لے. حضور نے فرمایا یہ نہ کرو، بندہ ان سے رک جائے. اس فلسفے اور اس حکمت کو کہتے ہیں اطاعت. اتباع کہتے ہیں کہ حضور کے احکامات کو بھی مانے بندہ اور حضور کی ذات سے بھی بندہ ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کرے، اسے اتباع کہتے ہیں. اب صحابہ کرام کا کمال یہ ہے کہ وہ اطاعت رسول میں بھی کمال پہ ہیں اور وہ اتباع رسول میں بھی کمال پر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اتباع میں بھی کمال پہ تھے، یعنی حضور کی اداؤں سے بھی پیار کرنا، حضور کی اداؤں سے بھی پیار کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں. اور بہت سے کام ایسے ہیں، بہت سے کام جن میں شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا، شریعت کا حکم. صحابہ کرام محبت رسول کو اس حکم پہ بھی ترجیح دیتے تھے، محبت رسول کو اس شریعت کے حکم پہ بھی ترجیح دیتے تھے. مثلا
اب میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے آپ کو چاروں خلفائے راشدین کا واقعہ سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ، ایک ایک ان کا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے۔ باقی صحابہ کرام کی درجہ بندی وہ ایک الگ بات ہے، میں اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں، خلفائے راشدین انہی کا ایک ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے کہ شریعت کا حکم کچھ اور ہوتا لیکن محبت رسول میں یہ کچھ اور چیز کو ترجیح دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، آپ بولیے صدیق سے بڑھ کے کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے؟ بولیے، نہیں پھر بولیے، نہیں پھر بولیے۔ نہیں، اچھا اگر بچوں سے پوچھوں، بچیوں چھوٹی بچیوں سے پوچھوں، شاید یہ بات ان کو بھی معلوم ہے، جب بندہ نماز شروع کر لے، قبلہ رخ ہو کر نیت کر کے تکبیر تحریمہ بھی کہہ لے، تو سلام پھیرنے تک اگر کسی نے کعبے سے چہرہ ہٹا لیا تو اس کی نماز کیا یہ مسئلہ ابو بکر کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، بولیے، پتا تھا، بولیے۔ پتا تھا، میں نے کہا کہ اتباع رسول کا وہ مقام ہے، شریعت کا حکم بھی ہوتا لیکن وہ محبت رسول کو ترجیح دیتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور اس حدیث کے تقریباً 40 صحابہ کرام راوی ہیں، کیونکہ بات اجتماعی نوعیت کی تھی۔ جب حضور علیہ السلام آخری ایام میں بیمار ہو گئے، 3 دن تک حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف نہ لا سکے، اور تقریباً 17 نمازیں صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت میں ادا کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور انس بن مالک، اور میں نے عرض کی 40 صحابہ کرام سے یہ حدیث الگ الگ روایت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز شروع کر چکے تھے، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، حدیث کے الفاظ، ہم نماز میں تھے۔ کیا ہے؟ ہم نماز، یعنی نماز شروع کر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ دوران نماز حضور کی طبیعت نے تھوڑا افاقہ محسوس کیا، اور میرے آقا نے فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کو دیکھنے لگ گئے، اپنے غلاموں کو دیکھنے لگ گئے، تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دیکھتے 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 تھوڑی دیر کے بعد فتبسم، میرے آقا مسکرا پڑے، میرے آقا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور مسکرائے، وہاں سے دندان سے وہ نور کی شعائیں نکلیں کہ وہ مسجد پہلے سے بھی زیادہ منور ہو گئی تھی، پہلے سے بھی زیادہ۔ اور صحابہ کرام نے جب نور کی کیفیت کو دیکھا تو طبیعتیں مچل گئی، طبیعتیں مچل گئی، اور صحابہ کرام کی خوشی کا عالم وہ تیزنی ہو گیا۔ خوشی اس مقام تک جا پہنچی کہ آگے خبر امام کو بھی ہو گئے کہ پیچھے کچھ ہو رہا ہے، پیچھے کچھ ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب پچھلے صحابہ کرام کی کیفیات محسوس کی تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ مسجد میں حضور تشریف لے آئے، مسجد میں حضور تشریف لے آئے۔ فَنَاكَسَ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، ابو بکر صدیق نے جب یہ گمان آیا کہ حضور آ گئے ہیں، ابو بکر صدیق نے مصلی امامت بھی چھوڑ دیا، مصلی امامت بھی چھوڑ دیا، اور پیچھے صف کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اب جو مسجد نبوی میں گئے ہیں، جب آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تو حضور کا جو حجرہ مبارک بنتا تھا نا اس دور میں، وہ بالکل بائیں جانب بنتا ہے، ایکسٹریم لیفٹ کی جانب۔ اب میں اگر ادھر دیکھتا ہوں تو میں بیک وقت ادھر نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ اگر میں ادھر دیکھوں تو میری نظر ادھر، صحابہ کرام کا منہ تو تھا خانہ کعبہ کی طرف۔ اب سوال پہلا یہ ہے کہ جب ان کا منہ ادھر تھا تو وہ ادھر کیسے دیکھ رہے تھے؟
ابو ہریرہ نے کیسے محسوس کیا کہ حضور نے پردہ ہٹا دیا؟ انہوں نے کیسے محسوس کیا حضور مسکرا بھی رہے ہیں؟ انہوں نے کیسے محسوس کیا اور دیکھا کہ حضور کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں بھی نکل رہی ہیں؟ یہ محسوس ہو ہی نہیں سکتا جب تک کیفیت یہ نہ ہو کہ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو پر دھیان مدینے میں رہے۔ یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ ان کے چہرے کعبے کی طرف تھے، لیکن ان کے دھیان کعبے کی طرف ہوتے تھے۔ اب مصلی امامت بھی چھوٹ گیا، ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، حضور تب تک خاموش رہے۔ یہ حضور ایک امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرے صحابہ میری محبت میں کتنے پکے ہیں، وہ میری محبت میں کیا نماز کو ترجیح دیتے ہیں یا میرے دیدار اور محبت کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ حضور نے دیکھا صحابہ امتحان میں پاس ہے، انہوں نے نماز کو ترجیح نہ دی، قبلہ سمت کو بھی ترجیح نہ دی، محبت رسول نے صفوں کو بھی توڑ دیا، امام نے مصلی امامت بھی چھوڑ دیا۔ جب حضور جان چکے کہ میرے صحابہ پختہ ہیں، تب حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا تم نماز کو ترجیح دیتے ہو یا محبت رسول کو ترجیح دیتے ہو۔ جب یہ سارا منظر دیکھ چکے تب حضور نے فرمایا ابو بکر پیچھے نہ ہو، آگے بڑھ کر اپنی نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے مکمل کر دو۔ اب خانہ کعبہ سے چہرہ ہٹے تو نماز، صف کو توڑ دے تو نماز، امام مصلی امامت چھوڑ دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب نماز ٹوٹ جائے تو نماز مکمل نہیں کرنی پڑتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو، حضور فرماتے ہیں جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے آگے جوڑ لو۔ اگر نماز کسی اور وجہ سے بندہ خانہ کعبہ سے ہٹے، بندے کا چہرہ ہٹے، مصلی امامت کو چھوڑے، اگر کسی اور وجہ سے چھوٹے تب نماز ٹوٹتی ہے، اور اگر دیدار مصطفیٰ کی خاطر ہو نماز ٹوٹتی نہیں، نماز اور مکمل ہو جاتی ہے، نماز اور کامل ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نماز دوبارہ نہ پڑھو، حضور نے فرمایا جہاں پہ تم نے چھوڑی تھی وہیں سے آگے جوڑ، کیا بات، وہیں سے آگے جوڑ۔ مجھے کیا غرض تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ صحابہ کی نمازیں یہ ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا شریعت نے کہا تھا کہ جب چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز شروع کر چکو پھر چہرے کو نہ ہٹانا، یہ شریعت کا حکم تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس حکم کی جگہ مصطفیٰ کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ دوسرا واقعہ سیدنا عمر فاروق کا سنیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کو چومنے کی بات آئی، سیدنا عمر فاروق حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں۔ چومنے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، عمر فاروق فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو ایک نہ عمر کے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ عمر تمہیں کسی اور وجہ سے نہیں چومتا، عمر فقط اس وجہ سے چومتا ہے کہ تمہیں میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ اگر حضور نے چوما نہ ہوتا تو بھلے تیری جتنی بھی فضیلت ہوتی عمر تمہیں کبھی نہ چومتا۔ عمر تمہیں فقط ایک ہی وجہ سے چومتا ہے کہ تمہارے اوپر میرے مصطفیٰ کے لب لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک حدیث پاک بھی بڑی مشہور و معروف،
مکہ والوں نے پابندی لگا دی تھی کہ مسلمان اس سال حج نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیے گا۔ حدیبیہ کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا، صحابہ کرام بھی تھے۔ حضور نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا، سفیر بنا کر، کیونکہ عثمان غنی ایک تجارت کرتے تھے نا، تاجر بھی تھے، تو مکہ والوں سے عثمان غنی کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی تعلقات تھے۔ حضور نے اس لیے ان کو سفیر بنا کے بھیجا کہ عثمان آپ جا کے بات کریں۔ عثمان غنی سفیر بن کے گئے۔ جو قریش والوں سے مذاکرات ہوئے وہ بھی مکہ کے سین میں ہوئے، خانہ کعبہ کے احاطے میں ہوئے۔ کفار و مشرکین نے کہا کہ عثمان اس سال ہم نے کیونکہ کہا ہے اس سال مسلمانوں کو اجازت نہیں، وہ حج نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیے گا۔ عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، اب کیونکہ ہم زبردستی نہیں کرنا چاہتے، حضور کا حکم نہیں ہے، تو لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ جب عثمان غنی واپسی کے لیے مڑے، انہوں نے پھر پیچھے سے آواز دی کہ عثمان آپ سے کیونکہ ہمارے پرانے تعلقات بھی ہیں اور آپ اب سین کعبہ میں آ بھی چکے ہیں، سامنے کعبہ بھی ہے، آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ۔ عثمان غنی نے یوں مڑ کے دیکھا اور کہا کہ تم نے عثمان کے ایمان کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، تم نے عثمان کے ایمان کو اتنا کمزور سمجھا ہے۔ ارے لوگوں، اس کعبے کو ہم کعبہ سمجھتے کب تھے؟ ہمارے لیے تو یہ بتوں کا گھر تھا، اس کو تو کعبہ مصطفیٰ نے آ کے بنایا ہے۔ ارے جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کعبہ ہے، کیا عثمان اس کے بغیر طواف کر لے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس کے قبضے قدرت میں عثمان کی جان ہے، عثمان اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ اس کے ساتھ طواف نہیں کریں گے۔ بغیر طواف کیے عثمان غنی واپس آ گئے۔ ادھر جو صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام تھے، یہ آپس میں بات کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہمیں اجازت نہ بھی ملی، عثمان خوش نصیب ہیں وہ، کیونکہ وہاں پہنچ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ طواف کر کے آ جائے۔ یہ صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ جب حضور نے یہ جملہ سنا، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا مجھے اپنے عثمان کا پتہ ہے، عثمان کو اجازت اگر مل بھی گئی، عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف کر ہی نہیں سکتا۔ حضور کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو اپنے ہر عاشق کی خبر ہوتی ہے، حضور کو اپنے ہر عاشق کی خبر ہوتی ہے۔ کوئی حضور کی محبت میں مچل کے تو دیکھے، کوئی حضور کے عشق میں تڑپ کے تو دیکھے، کوئی حضور کی یاد میں تڑپ کے تو دیکھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر عشق کا جذبہ سچا ہو جائے، مصطفیٰ ایک دن بھی نہیں گزرنے دیتے، آ کر اپنے عاشق کی خبر خود لیتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی نے یہ 3 مصرے لکھے تھے، چوتھا مصرع نہیں مل رہا تھا۔ حضور کے عشق میں سچے تھے، غلامی میں سچے تھے، عشق میں کمال پہ تھے۔ 3 مصرے سعدی شرازی لکھتے ہیں، 3 لکھ کر رات کو سوتے ہیں، میرے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سعدی میری محبت میں جو نعت شروع کی تھی وہ مجھے سناؤ تو صحیح۔ عرض کرتے ہیں آقا مکمل نہیں ہو سکی، مصرع بھی رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنی لکھی ہے مجھے وہی قبول ہے، سناؤ تو صحیح۔ شیخ سعدی شرازی عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ آقا فرماتے ہیں سعدی 3 مصرے تمہاری طرف سے ہیں، چوتھا میں لکھواتا ہوں، لکھو صلو علیہ وآلہ۔ ارے حضور کے عاشقوں، حضور کے غلاموں، منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے، شیخ الاسلام کا یہی پیغام ہے۔ لوگوں دنیا میں امیری ہے یا غریبی ہے، دیس ہے یا پردیس ہے، وطن ہے یا پردیس ہے، منصب ہے یا نہیں ہے، جس حال میں بھی ہو ایک کام کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ کیا کہ حضور کی محبت میں، حضور کے ادب میں، حضور کے عشق میں تڑپنا تمہارا کام ہے۔
دستگیری کرنا وہ تاجدار کائنات کا کام ہے، آ کر خبر لینا وہ گنبد خضرا کے مکین کا کام ہے، آ کر آپ کو دلاسا دینا وہ آمنہ کے لال کا کام ہے۔ امام شرف الدین بصیری کئی سالوں میں فالج کی بیماری میں تھے، اسی بستر مرگ پر لیٹے لیٹے خیال آتا ہے کہ اب اور تو کچھ کر نہیں سکتا، کیوں نہ حضور کی نعت ہی لکھ دوں۔ قلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب یہ تڑپ تڑپ کے مصرے لکھتے ہیں اور 130 کے قریب اشعار لکھتے ہیں اور لکھ کر رکھوا دیتے اپنے گھر میں، اور دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور کے عاشقوں میں میرا نام کہاں پہ ہوگا۔ میں نے لکھی تو ہے محبت میں نعت، حضور تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں شرف الدین وہ نعت سناؤ تو صحیح ذرا۔ آپ خواب میں یہ کلام سناتے ہیں، میرے آقا جاتے جاتے کرم فرماتے ہیں کہ شرف الدین تم نے نعت لکھی ہے۔ حضور دم کرتے ہیں، دم کر کے پہلے ان کے فالج کی بیماری کو ختم فرماتے ہیں۔ پھر حضور شرف الدین بصیری عرض کرتے ہیں کہ آقا میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ آپ میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ حضور جاتے جاتے اپنی کملی بھی عطا فرما جاتے ہیں کہ بصیری جو نہ سمجھے کہ حضور آئے تھے یا نہیں، اسے میری یہ کملی دکھا دینا۔ اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا کہ یہ وہ قصیدہ ہے جس کی بنا پر شرف الدین کو حضور کی چادر عطا ہوئی۔ تڑپنا ہمارا کام ہے، دستگیری فرمانا مکین گنبد خضرا کا کام۔ اب آخری بات خلفائے راشدین میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ خیبر کا یہ واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ نماز عصر ادا فرما لی تھی، اور مولا کائنات کی ابھی عصر کی نماز رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مولا کائنات نے عرض کیا آقا گود حاضر ہے، گود آپ سر انور رکھیے اور آرام کر لیجیے۔ اب کوئی عقل کا مفتی ہوتا تو وہ کہتا حضور تھوڑی دیر ٹھہرنے میں عصر کی نماز پڑھ، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ مولا کائنات عقل کے شاہ سوار نہیں، وہ عشق کے شاہ سوار تھا۔ آقا گود حاضر ہے، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کے لیے گود حاضر ہے۔ مولا کائنات نے نہیں عرض کیا آقا نماز رہتی ہے پہلے وہ پڑھ لو۔ مولا کائنات گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے ہمیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ میرے آقا نے سر انور رکھا اور آرام کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک نظر مولا کائنات کی حضور کے چہرے انور پر اور ایک نظر سورج پر۔ سورج ڈھلتے 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 ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں علی سے محبت کرنے والوں، علی سے تعلق رکھنے والوں لوگوں، علی کہتے ہی اسے ہے جس کی کوئی نماز کبھی قضا ہو ہی نہ، کوئی نماز جس کی کبھی قضا ہو ہی نہ۔ لہذا اس محبت، اس تعلق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہماری نمازوں میں پابندی آ جائے۔ آنکھوں میں جب آنسو آئے تو محدثین نے لکھا کہ وہ آنسو ٹپکا اور حضور کے رخسار پہ آ کے گر گئے، رخسار پہ آ کے گر گئے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ جب ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے، خواجہ صاحب بھی گواہ، تو شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا ہر محدث نے یہی لکھا کہ وہ آنسو ٹپکا حضور کے رخسار پہ آ کے گر گیا، آپ نے یہ ترجمہ نہیں کرنا، اس میں بھی ایک بے ادبی ہے۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ آنسو مولا کائنات کی آنکھوں سے نکلا اور حضور کے رخسار کا آ کے بوسہ لے لیا۔
حضور کے رخسار کا آگے بوسہ لے لیں. کیا بات کیا بات. جب اس آنسو نے بوسہ لیا میرے آقا نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا کہ علی پریشان ہے. حضور سمجھ گئے کہ علی کو دنیا کی کوئی چیز پریشان کر ہی نہیں سکتی. اگر علی پریشان ہے تو معاملہ یا میرا ہوگا یا اس کا ہوگا. مولا کائنات سے حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ بجائے یہ کہ مولا کائنات بتاتے. حضور نے پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نہیں پڑھ سکا. حضور فرماتے ہیں اچھا پھر قضا پڑھ لو. اب پھر قضا پڑھ لو. مولا کائنات نے سوالیہ انداز سے حضور کی طرف دیکھا اور کہا آقا علی نے آج تک قضا کوئی بھی نہیں پڑھی. اگر ایک پڑھ دی تو قیامت تک علی کی سیرت میں لکھا جائے گا کہ علی کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی. آقا آپ کی محبت میں ماروں اور پھر بھی نماز قضا پڑھوں؟ حضور علی کا چہرہ سمجھ گئے. پوچھتے علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول پہلے تو شاید قضا پڑھ لیتا. اب آپ کا پوچھنا بتاتا ہے کہ آپ ادا بھی پڑھوا سکتے ہیں. اب علی قضا نہیں اب علی ادا ہی پڑھے گا. کیا بات. اب علی ادا ہی پڑھے گا. جب یہ جملہ سنا حضور نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرتے ہیں اللہم ان علیشا فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. فردد علیہ الشمس. اے اللہ علی پر سورج کو لوٹا دے. اب یہاں بھی ایک بڑی قابل توجہ بات ہے. نماز قضا کر دینا رب کی اطاعت ہے یا نماز ادا کرنا رب کی اطاعت ہے؟ بولیے. ادا کر. یہاں تو قضا ہو چکی. پھر حضور فرما رہے ہیں اللہم ان علیٰ فی طاعتک. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا. نماز تو قضا ہو چکی پھر کیسی اطاعت؟ حضور کا یہ جملہ مہر ہے کہ لوگوں علی بے شک رسول کو آرام کروا رہے تھے. رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. فردد علیہ الشمس. اے اللہ تو علی پر سورج کو لوٹا دے. حضور نے یہ دعا کر کے ہاتھ چہرے انور پہ پھیر دیے. ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک سورج پلٹا نہیں تھا. ابھی تک سورج پلٹا نہیں تھا. دعا کر کے چہرے انور پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر میرے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو ایسے اشارہ کرتے ہیں, انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور ایسے اشارے کے ساتھ اسے پیچھے لاتے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں حضور کی انگلی چوں چوں بلند ہوتی ایسے لگ رہا تھا سورج کو زنجیروں کے ساتھ کوئی پکڑ کے کھینچ رہا ہے. اب سورج خدا نے ہی پلٹایا ہے. کس نے پلٹایا ہے؟ بولیے کس نے پلٹایا ہے؟ اگر دعا کے فوراً بعد پلٹ آتا تو ہر کوئی یہی کہتا مصطفیٰ نے تو فقط دعا کی تھی نا, پلٹایا تو اسی نے ہے. اگر دعا کے بعد پلٹتا تو رب نے کہا نہیں مصطفیٰ دعا کے بعد نہیں پلٹاؤں گا. آپ اسے اشارہ بھی کریں گے تاکہ ہر کوئی سمجھ آئے کہ سورج کسی اور وجہ سے نہیں مصطفیٰ کے اشاروں سے پلٹا ہے. ارے جس کے اشاروں پر سورج بھی پلٹے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. سورج واپس پلٹا. حضور نے عصر کے وقت پہ لا کر اسے کھڑا کر دیا اور فرمایا علی اب ادا پڑھ. اب ادا. اب حدیث پاک میں ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوب کر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ مولا جو تو نے ڈیوٹی دی تھی آج کے دن کی وہ میں نے مکمل کی. اور پھر عرض کرتا ہے مولا مجھے اب اگلے دن پھر طلوع ہونے کی توفیق عطا کر. وہ اس کی تسبیح کرتا ہے, حمد کرتا ہے, شکر کرتا ہے, پچھلے دن پہ شکرانہ ادا کرتا ہے, اگلے دن کی توفیق لیتا ہے. اب اس دن سورج ڈوب کر اس دن بھی تو یہی کام کر رہا ہوگا کہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوگا, شکر ادا کر رہا ہوگا. ادھر وہ تسبیح کر رہا ہے,
ادھر مصطفیٰ کی انگلی اٹھ جاتی ہے. سورج بھی پوچھتا ہوگا کہ مولا تیرے حضور سجدہ جاری رکھوں یا تیرے مصطفیٰ کا اشارہ آ گیا ہے کیا کروں؟ رب نے فرمایا سورج سجدے تو روز کرتا ہے، میرا مصطفیٰ تجھے کب بلاتا ہے؟ آج میرے حبیب نے بلایا ہے. سورج سجدہ بھی چھوڑ، تسبیح بھی چھوڑ، شکر بھی چھوڑ، دعائیں بھی چھوڑ. آج جیسے مصطفیٰ کہتا ہے تو ویسے کرتا جا. آج تو ویسے کر، تیرا یہی سجدہ بھی ہے، تیرا یہی شکرانہ بھی ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تیرا یہی شکرانہ بھی ہے، تیرا یہی. سجدہ بھی. آ کر عصر کے وقت پہ آ گیا. اب صحابہ کرام آپس میں پوچھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں نا عصر اور مغرب کے درمیان ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹہ کچھ منٹ کا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں آج سورج اتنی دیر کے بعد ڈوبے گا یا کتنی دیر؟ آج بھی تو عصر کے وقت پہ آیا ہے نا، اب عصر اور مغرب میں کتنا وقت ہے؟ تو صحابی یہ کہتے ہیں کہ آج سورج پلٹا ہے علی کے لیے. کس کے لیے؟ علی کے. اب علی 5 منٹ لگا کے اثر پڑھ دے، سورج 5 منٹ بعد ڈوب جائے گا. اللہ. علی گھنٹہ لگا کے اثر پڑے، سورج گھنٹہ کھڑا رہے گا. ارے جس کے علی کے لیے سورج پابند ہو جائے اس محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. حاضرین و سامعین، بہت سے واقعات ہیں. اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، آپ کو آن لائن بھی یہ کتاب مل جائے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ہے، نام ہے اس کا اسیران جمال مصطفیٰ. کیا کتاب کا نام ہے؟ سیران جمال. یعنی مصطفیٰ کے حسن و جمال کے قیدی، مصطفیٰ کے حسن و جمال کے. اس میں 40 صحابہ کرام اور کچھ صحابیات ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے حضور کی محبت میں کیسے کیسے اپنے کردار ادا کیا. اسیران جمال مصطفیٰ. اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اب یہ وہ محبتیں ہیں جو صحابہ کرام اور صحابیات کی ہیں. حضور کی محبت انبیاء اور رسولوں نے بھی اپنائی، حضور کی محبت فرشتوں نے بھی اپنائی، حضور کی محبت جنات نے بھی اپنائی، حضور کی محبت حیوانات نے بھی اپنائی، حضور کی محبت درختوں نے، پتھروں نے، پہاڑوں نے، مچھلیوں نے، کل کائنات کی مخلوقات نے اپنائی. اور سب سے بڑھ